Let me begin by congratulating the team at NASA. میں ناسا کی ٹیم اور ہمارے بہادر خلابازوں کو آرٹیمس 2 کی کامیاب لانچ پر مبارکباد دے کر آغاز کروں گا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ یہ مشن کسی بھی انسان بردار راکٹ سے کہیں زیادہ دور سفر کرے گا، چاند سے بہت آگے جائے گا، اس کے گرد چکر لگائے گا اور ایک ایسے فاصلے سے واپس آئے گا جو پہلے کبھی طے نہیں کیا گیا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ لوگ واقعی بہادر ہیں۔ ہم ان 4 غیر معمولی خلابازوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں سلامت رکھے۔ آج شام جب ہم بات کر رہے ہیں، اسے صرف 1 مہینہ ہوا ہے جب امریکی فوج نے آپریشن ایپک فیوری کا آغاز کیا، جس کا ہدف دنیا کا نمبر 1 دہشت گردی کا سرپرست ملک ایران ہے۔ ان گزشتہ 4 ہفتوں میں ہماری مسلح افواج نے میدان جنگ میں تیز، فیصلہ کن اور بھرپور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایسی کامیابیاں جو بہت کم لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوں گی۔ آج رات ایران کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ تباہ ہو چکی ہے اور ان کے زیادہ تر رہنما جو ایک دہشت گرد نظام چلا رہے تھے مارے جا چکے ہیں۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کراپس کی کمان اور کنٹرول کو اس وقت تباہ کیا جا رہا ہے۔ میزائل اور ڈرون حملوں کی ان کی صلاحیت شدید حد تک محدود ہو چکی ہے۔ ان کے ہتھیار، فیکٹریاں اور راکٹ لانچر تباہ کیے جا رہے ہیں اور بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ جنگ کی تاریخ میں کبھی کسی دشمن کو اتنے واضح، بڑے پیمانے پر اور تباہ کن نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صرف چند ہفتوں میں ہمارے دشمن ہار رہے ہیں اور امریکہ، جیسا کہ گزشتہ 5 سال سے میری قیادت میں رہا ہے، جیت رہا ہے اور اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑی جیت حاصل کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال پر بات کرنے سے پہلے میں اپنی افواج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے چند ہی منٹوں میں وینزویلا پر کنٹرول حاصل کیا۔ یہ کارروائی تیز، مہلک اور بھرپور تھی اور دنیا بھر میں اس کا احترام کیا گیا۔ اپنی پہلی مدت صدارت میں فوج کو مضبوط بنانے کے بعد آج ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ اب ہم وینزویلا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ایک حقیقی مشترکہ شراکت داری قائم کر چکے ہیں۔ ہم تیل اور گیس کی بڑے پیمانے پر پیداوار اور فروخت میں بہترین ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج میں ایران میں ہماری پیش رفت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپریشن امریکہ کی سلامتی اور آزاد دنیا کے تحفظ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ 2015 میں جب میں نے صدارتی مہم کا اعلان کیا، تب سے میں نے عہد کیا کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ یہ انتہا پسند نظام 47 سال سے امریکہ کی موت اور اسرائیل کی موت کے نعرے لگا رہا ہے۔ ان کے حمایتی بیروت بیرکس بامبنگ میں 241 امریکیوں کے قتل کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے ہمارے فوجیوں کو سڑک کنارے بموں سے نشانہ بنایا۔ وہ USS کول بامبنگ میں بھی ملوث تھے اور انہوں نے بے شمار دیگر خوفناک حملے کیے، جن میں اکتوبر 7 اٹیکس کی خونریز کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ ایسی سفاکیت جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ یہ ظالم نظام حال ہی میں اپنے ہی 45,000 شہریوں کو بھی ہلاک کر چکا ہے جو احتجاج کر رہے تھے۔ ایسے دہشت گردوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ناقابل برداشت خطرہ ہوگا۔ میں نے اپنی مدت صدارت میں کئی اقدامات کیے۔ سب سے اہم قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنا تھا۔ اسی طرح میں نے باراک اوباما کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کیا، جو ایک تباہ کن معاہدہ تھا۔ جون میں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا حکم دیا۔ B-2 اسپرٹ بمبار طیاروں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ہم نے ان تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہماری حکمت عملی واضح ہے: ایران کی صلاحیت کو ختم کرنا کہ وہ امریکہ یا دنیا کے لیے خطرہ بن سکے۔ ان کی بحریہ، فضائیہ اور میزائل پروگرام تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہماری افواج نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے۔ آج میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اہم فوجی اہداف تکمیل کے قریب ہیں۔ امریکی فوجی کارروائیوں کے 32 دن بعد ایران واقعی اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے ہیں۔ ان کے کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا
ہم ان 13 امریکی فوجیوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانیں قربان کی۔ میں ڈوور ایئر فورس بیس گیا تاکہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکوں۔ ان کے پیاروں نے کہا، براہ کرم مشن مکمل کریں، اور ہم یہ مشن بہت جلد مکمل کریں گے۔ میں مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسرائیل، سعودی عربیہ، قطر، یونائٹڈ عرب امارات، کویت، بحرین، آپ سب نے بہترین کردار ادا کیا۔ امریکہ کی معیشت آج تاریخ کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ ہم دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے پیدا کنندہ ہیں، حتیٰ کہ سعودی عربیہ اور رشیا سے بھی زیادہ۔ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہم تقریباً کوئی تیل درآمد نہیں کرتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ایران کو فوجی، اقتصادی اور ہر لحاظ سے کمزور کر دیا ہے۔ اب دنیا کے وہ ممالک جو اس راستے سے تیل حاصل کرتے ہیں انہیں خود اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مشن کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ہم مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جب یہ سب ختم ہوگا امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ، مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع امریکہ کے بچوں کے محفوظ اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یہ آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے مستقبل میں ایک حقیقی سرمایہ کاری ہے۔ خدا امریکہ کی مسلح افواج کے مردوں اور عورتوں کو سلامت رکھے، اور خدا امریکہ پر اپنا فضل کرے۔ بہت شکریہ۔